اس لیے اگر تم گاؤں کے لوگوں کے بارے میں سوچ کر چلوگی تو تم ہمیشہ خوفزدہ رہو گی، زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گی۔ گاؤں کے معاشرے میں کون ہے جو دودھ کا دھلا ہے؟ اس حمام میں سب کی خامیاں ہیں، دباؤ میں رہنے والے اپنی کوتاہیوں کا ذکر کسی سے نہیں کرتے، جبکہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والے چالاک قسم کے ہوتے ہیں جو صرف شور مچاتے ہیں۔ تم ٹھیک ہو بیٹا، گوری کاکی نے بے چینی سے اپنا چہرہ بدلا، لیکن اس معاشرے میں عورت کے لیے اکیلے رہنا اتنا آسان نہیں ہے، خاص کر جب اس کا شوہر اوپر پہنچ گیا ہو۔ اسے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ میں یہ سب باتیں جانتا ہوں کاکی، میں نے کہا، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی کو کسی پر اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ اسے دبا کر زمین میں گاڑ دیں۔ اپنے سارے کام ٹھیک سے کرو اور بے خوف ہو کر کرو، پھر کوئی کسی چیز کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میں بھی جگن چچا سے ملنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر کاکی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر دور سے آتے جگن پر پڑی۔ اسے دیکھ کر گوری کاکی نے میری طرف اشارہ کیا تو میں نے بھی جگن کی طرف دیکھا۔ جگن ہاتھ میں لاٹھی لیے تیز تیز قدموں سے اس سمت چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہمارے پاس آیا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھے گھورا۔ چھوٹے ملک تم یہاں ہو؟ پھر اس نے چونکنے والے اشارے سے مجھ سے کہا تو میں نے ہلکی سی مسکراہٹ میں کہا، چچا آپ سے ملنے آیا تھا لیکن آپ یہاں نہیں تھے۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ آپ کھانا کھانے گھر گئے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے آنے کا انتظار کروں۔ میں تمہارا کیا بھلا کر سکتا ہوں؟ جگن نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اور میں کیا دیکھ رہا ہوں چھوٹے ملک؟ تمہارے گاؤں کے یہ دو مزدور میرے بھائی کے کھیت کیوں کاٹ رہے ہیں؟ وہ وہی کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں چچا، میں نے آہستگی سے کہا۔ مراد چچا نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، اس لیے میرا فرض ہے کہ جتنا ہو سکے ان کا فرض ادا کروں۔ اس کے لیے کاکی نے مجھے بہت منع کیا لیکن میں نہیں مانا۔ جب میں نے مراد چچا کے بارے میں بات کی تو کاکی مان گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مراد چچا میرے لیے فرشتے سے کم نہیں تھے، تو ایسے وقت میں ان کے گھر والوں کا بھلا کرنے سے اچھا کیا ہے؟ جگن میری بات سن کر میری طرف دیکھتا رہا۔ شاید وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا میری باتوں میں کوئی ذاتی مفاد ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد جگن چچا نے کہا، میں مانتا ہوں کہ یہ سب کر کے تم میرے بھائی کا احسان چکا رہے ہو چھوٹے ملک، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میرے گاؤں کے لوگ میرے خاندان کے بارے میں غلط باتیں کریں۔ گاؤں کے معاشرے کے لوگ کبھی کسی کا اچھا نہیں سوچتے چچا۔ میں نے وہی بات دہرائی جو میں نے پہلے خالہ گوری سے کہی تھی، معاشرے کے لوگ دوسروں کی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو چھوٹے ملک۔ جگن چچا نے ایک گہرا سانس لیا اور بولے، یہ سچ ہے کہ آج کا انسان کبھی بھی کسی کا اچھا نہیں سوچتا۔ آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ ایک کڑوا سچ ہے، لیکن اگر ایک غریب آدمی کرے تو کیا کرے؟ اس سے معاشرے کے ٹھیکیداروں کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے۔ سوسائٹی کے لوگوں کو کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے چچا؟ جگن چچا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ہمارے آپ جیسے لوگوں نے اسے ٹھیکیدار بنا دیا ہے۔ کیا یہ دودھ کے دھلے ہوئے ٹھیکیدار ہیں جو ہر ایک پر کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ معاشرے کے ان ٹھیکیداروں کا دامن بھی کسی نہ کسی چیز سے داغدار ہے چچا؟ لوگ بہت پیار سے دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ معاشرے کے سامنے جتنی عزت رکھو چچا، لیکن اتنا نہ جھکنا کہ کمر ٹوٹ جائے۔ جگن چچا میری بات سن کر کچھ نہ بولے۔ پاس کھڑی گوری کاکی بھی خاموش تھی۔ میں کچھ دیر ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر بولا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا چچا کہ میں پہلے جیسا نہیں ہوں، اور آج بھی وہی کہتا ہوں۔ میں سچے دل سے مراد چچا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہر روز سوچتا ہوں کہ مراد چچا مجھے اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ان کے جانے کے بعد میں نے ان کے گھر
और सोच रहे होंगे कि क्या इनके जाने के बाद मैं इनके घर वालों के लिए कुछ कर रहा हूँ। इसने बगैर किसी खुदगर्जी के मेरी मदद की। आप बताएं चचा, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप ऐसे वक्त में मुराद चचा के घर वालों से मुंह मोड़ लेते? क्या आप एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि आपके मुश्किल दिनों में मुराद चचा ने आपकी कितनी मदद की? मुझे माफ़ कर दो छोटे मालिक, जुगन चचा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अब तक आपके बारे में गलत सोच रहा था, लेकिन आपकी इन बातों ने मुझे एहसास दिलाया कि आप गलत नहीं हैं। यकीनन मैं आपकी जगह होता तो ऐसा ही करता। मुझे खुशी है कि आप एक अच्छे इंसान की तरह अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अगर आप वाकई चचा समझ गए हैं कि मैं सच्चे दिल से अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, मैंने कहा, तो अब मुझे मेरा फ़र्ज़ पूरा करने से नहीं रोकोगे। परसों मुराद चचा का 10वां है और मैं चाहता हूँ कि मुराद चचा का 10वां अच्छे तरीके से हो। तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तो मुझसे बिला झिझक बात कर सकते हो। ज़्यादा वक्त नहीं है, तो बताओ 10वें दिन क्या ज़रूरत होगी? शहर से सब कुछ मिल जाएगा। इसकी क्या ज़रूरत है छोटे मलिक? जुगन ने झिझकते हुए कहा। यही मतलब है ना चचा। मैंने कहा कि आप नहीं चाहते कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूं। मुराद चचा मेरे वालिद की तरह थे, इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने फ़र्ज़ को निभाने में कोई कसर ना छोड़ूं। मुझे मुराद चचा के लिए इतना तो करने दें। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके कदमों में गिरकर आपसे सब मांगूंगा। नहीं छोटे मालिक। जब मैं चारपाई से उठा तो जुगन ने झुंझला कर कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो? अगर तुम सब कुछ अपने तरीके से करना चाहते हो तो ठीक है, अब मैं तुम्हें किसी बात से इनकार नहीं करूँगा। तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा तो जुगन ने हैरत से कहा, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ छोटे मलिक? मेरे साथ शहर चलें चचा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। परसों मुराद चचा का 10वां है, इसलिए आज ही हम शहर से तमाम ज़रूरी चीज़ें खरीद लेंगे। मेरी बात सुनकर जुगन बहुत हैरान हुआ। मेरा मतलब है कि हम अभी शहर जाएंगे चचा। मैंने कहा, अब जाने में क्या हर्ज है? अभी पूरा दिन अब जाने में क्या अभी पूरा दिन पड़ा है। हम शहर से तमाम ज़रूरी चीज़ें लेकर शाम से पहले यहाँ आ जाएंगे। मेरी बात सुनकर जुगन चचा परेशान हो गए। गोरी काकी भी हैरान हुई, लेकिन वो इजहार नहीं कर रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं इस मामले में राजी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ जुगन ने गोरी काकी की तरफ देखते हुए कहा, बहन आप क्या कहती हैं? काकी को क्या कहना चाहिए? ठीक है फिर, जुगन ने फैसला करते हुए कहा, मैं छोटे मालिक के साथ शहर जा रहा हूँ। मुझे वो तमाम चीज़ें बताओ जो 10वें दिन चाहिए होती हैं। जुगन चचा के कहने पर गोरी काकी ने सामान के बारे में सोचना शुरू किया। यहाँ मैंने इन दोनों से कहा कि इस वक्त तक तुम दोनों तमाम बातों को अच्छी तरह सोच लो, तब तक मैं खाना खा कर आऊँगा। मेरी बात सुनकर दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने बाइक में बैठकर इसे स्टार्ट किया और गोरी काकी के घर की तरफ चल दिया। जुगन चचा से बात करने के बाद मैं बेहतर महसूस कर रहा था। आखिर मैंने जुगन चचा को इस सब के लिए राजी कर लिया था। जुगन चुपके साथ हो गया। जुगन चुपके साथ क्या हुआ, ये सोचते सोचते मैं कुछ देर में मुराद चचा के घर पहुंच गया। मुराद चचा के घर के बाहर मोटरसाइकिल पार्क करके नीचे उतरा तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने सर फेरा और देखा कि बिल्किस दरवाजे के पार खड़ी है। इस पर दुपट्टा नहीं था ताकि मैं इसको वाज़ेह तौर पर देख सकूं, लेकिन मैंने जल्दी से इसकी नज़रें हटाकर इसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई। हमारी नज़रें मिलते ही वो जल्दी से मुंह मोड़ गई। ये पहला मौका था जब इसने गले में स्कार्फ नहीं डाला था। शायद वो बाइक की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलने की जल्दी में आई थी और उछलत में वो अपना स्कार्फ भूल गई थी। खैर, इसके मुंह मोड़ने के बाद मैं हल्का सा मुस्कुराया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं शहर के अंदर आया तो देखा कि इसने दुपट्टा डाल रखा है। मैंने दिल में सोचा कि इसने इस काम में बड़ी जल्दबाजी दिखाई। क्या ये मुमकिन है कि इसने मुझे अपने आप को देखते हुए देखा हो और इसे अचानक याद आया कि वो जल्दी में अपना स्कार्फ बांधना भूल गई थी।
میرا یہ خیال میرے لیے جائز تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ تیزی سے مڑ گئی تھی۔ چھوٹے ملک، میں تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے صحن میں آتے دیکھ کر اس نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، کھانا کافی دیر سے بنا ہے۔ ہاں، میں تمہارے کھیتوں کی طرف گیا تھا۔ میں نے کہا، ہم نے جگن چچا سے وہاں کافی دیر تک بات کی۔ پرسوں چچا کا 10واں ہے، اس لیے ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب مجھے کھانا کھا کر جلدی نکلنا ہے۔ میں جگن چچا کے ساتھ شہر جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے ضروری چیزیں لے سکوں۔ کیا چچا آپ کی بات مان گئے ہیں؟ بلقیس نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ تو میں نے مسکرا کر کہا، تمہارے مطابق اسے میری بات نہیں ماننی چاہیے تھی؟ نہیں، میرا یہ کہنا نہیں تھا۔ بلقیس جلدی سے شرما گئی اور بولی، میں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ وہ تم سے ناراض تھا۔ وہ غیر ضروری مجھ سے ناراض تھا۔ بلقیس، میں نے کہا، اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے۔ خیر، میں نے اسے دنیا داری کی باتیں سمجھائی، تبھی وہ سمجھ گیا کہ میں جو کچھ مراد چچا کے لیے کر رہا ہوں سچے دل سے کر رہا ہوں۔ اب باتیں مت کرو۔ بلقیس نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، ہاتھ اور چہرہ دھو کر جلدی آؤ، تمہارا جو بھی حکم ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کچھ نہ بولی، بلکہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ میری بات سن کر دوبارہ مسکرا دی ہوگی۔ در حقیقت جب وہ مسکراتی تھی تو اس کے دونوں گالوں پر ہلکے ہلکے ڈمپل پڑ جاتے تھے، جس سے اس کی مسکراہٹ مزید خوبصورت لگتی تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔